الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران طریقت، سامعین کرام، کشف المحجوب شریف سے ہم گزشتہ ہفتے سے باب الملامت شروع کیے ہیں. اس کا ایک ابتدائی باب الملامت کا ابتدائی حصہ گزشتہ درس میں تکمیل ہوا. اب اس کے بعد کی فصل ہے باب الملامت ہی کی فصل ہم شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے، لوگوں کے برا بھلا کہنے سے نہیں ڈرتے. اور اس کی تشریح اگر کر دی جائے تو یوں ہے کہ لوگوں کے برا بھلا کہنے سے، لوگوں کی جانب سے بے عزتی کرنے سے، توہین کرنے سے وہ خوف نہیں کھاتے. جب کوئی آدمی اپنے دین پہ قائم ہوتا ہے، ایمان پہ قائم رہتا ہے، ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا ہے، رسم دنیا کے مطابق نہیں چلتا ہے، اور کئی صورتیں ہیں جو آگے آ جائیں گی، تو لوگ ملامت کرنے لگتے ہیں. جیسا کہ اس باب الملامت کے آغاز میں بتلایا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 40 برس تک ابتدائی زندگی کے جو 40 برس ہیں انہوں نے جو گزارے، تمام اہل مکہ عرب آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. جیسا ہی حضور پاک علیہ السلام کو حکم ہوا اعلان نبوت فرمائیے اور لوگوں کو دعوت دیجیے، توحید کی طرف بلائیے، آپ اپنی رسالت کا اعلان کیجیے. بس اتنا کرنا تھا کہ وہی لوگ جو 40 برس سے صادق و امین کہتے تھے، طرح طرح کے بد زبانی کرنے لگے، زبان درازی کرنے لگے. کسی نے معاذ اللہ کاہن کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، معاذ اللہ کسی نے کاذب کہا. یہ 4 باتیں بھی قرآن مجید میں آئی ہیں. 5ویں بات شیخ داتا گنج بخش نے اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا. یہ سب سے بڑے بدترین مخلوق میں بدترین نام کہے جا سکتے ہیں انہوں نے دیے. اللہ آج بھی آپ آج کی تاریخ میں دنیا میں دیکھیے کہ صوفیہ پر کتنے لعن طعن کیے جاتے ہیں. وہ نماز پڑھتے ہیں تو لعن طعن ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو لعن طعن ہے، صوفیہ کے ماننے والے پڑھتے ہیں تو لعن طعن ہے، کھانا کھاتے وقت پڑھتے ہیں تو لعن طعن ہے، کھانے کے بعد پڑھتے ہیں تو لعن طعن ہے، ذکر کرتے ہیں تو لعن طعن ہے، نعت شریف پڑھتے ہیں تو لعن طعن ہے. اور آپ شروع سے آخر تک، صبح سے شام تک آپ دیکھتے جاؤ لعن طعن کرتے ہیں. صوفیہ امامہ باندھتے ہیں اس پہ لعن طعن ہے، جبہ پہنتے ہیں لعن طعن ہے. انہوں نے جو لعن طعن کرنے والے ہیں، انہوں نے جو مذہب اختیار کیا، یہ شملہ عملہ نہیں بنتے، امامہ نہیں بنتے.
دوپلی ٹوپی، ہندوستان میں دوپلی ٹوپی مطلب وہ کانگریس والے جو پہنتے تھے پہلے، گاندھی ٹوپی اس کو کہتے تھے، دوپلی بھی کہتے ہیں، اس کے 2 پلے ہوتے، کپڑا اتنا پتلا سا ہو جاتا، وہ پہنتے ہیں یا دوسری اور پہنتے ہیں، اور بھی ایجاد کر لیے وہ ڈال لیتے ہیں رومال ڈال کے۔ اگر کوئی امامہ بانے اس کے اوپر پھر سے شروع بحث۔ تو جو کوئی دین پہ قائم رہتا ہے، اپنے دین اسلام پر قائم رہتا ہے، اور لوگ جو راہ چلتے ہیں عوام الناس وہ راہ نہیں چلتا ہے، گالی گلوچ کرنا، برا بھلا بولنا اور طعن و تشنیع کرنا، جو الزامات نئے دھر سکتے ہیں وہ الزامات ان پر دھرنا، تو یہ تو، اور اگر اس کو برداشت کر لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے برداشت کرنا۔ یہ اصول یہاں پہ بیان کر دیا گیا کہ اگر کسی پر تکلیف فرماتا ہے وہ ذالک فضل اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء کرام یہ پہ سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اشد البلا جو رہی وہ مجھ پر رہی۔ اس تمہید کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ ملامت جس پہ کی جاتی ہے وہ ملامتی کہلاتا ہے۔ زبان سے ملامت کرتے ہیں، عمل سے ملامت کرتے ہیں، رویے سے ملامت کرتے ہیں، دل سے ملامت کرتے ہیں، کئی طریقے ہیں۔ چلیے اب فصل شروع کرتے ہیں۔ ملامت کے کتنی قسمیں ہیں یا کن کن موقعوں پر ملامت ہوتی ہے؟ اما ملامت برسے وجہ باشد، ملامت 3 وجوہات سے ہوتی ہے۔ یکی راست رفتن، ایک یہ ہے کہ سیدھا راستہ چلنا، صراط مستقیم پہ چلنا، راستہ ٹیڑھا بنگا کجمج نہیں چلنا، سیدھا راستہ چلنا۔ و دیگر قصد کردن، دوسرا سیدھا راستہ چلنے کا ارادہ کرنا۔ ایک تو سیدھا راستہ چل رہا ہے، دوسرا سیدھا راستہ چلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انک علی صراط مستقیم، اللہ نے فرمایا آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اب جو دین اسلام میں داخل ہوا اور سیدھا راستہ چلنا چاہتا ہے، شروع کر دیا چلنا، اور بھی چلنا چاہتا ہے، راہ راست پر چلنے کا ارادہ کرتے ہی اطراف کا ماحول مقدر ہو جاتا ہے۔ تیسرا دیگر ترک کردن، تیسرا یہ کہ ترک کر دینا، یعنی راہ راست چلنا چھوڑ دینا، اس پر بھی ملامت ہوتی ہے۔ صورت ملامت راست رفتن آن باشد کہ یکی کار خود می کند و دین را می پرورد۔ سیدھا راستہ چلنے کی ملامت کی ایک صورت یہ ہے کہ راست رفتن وہ ہے، سیدھا راستہ چلنا وہ ہے کہ یکی ایک شخص کار خود می کند، اپنا کام انجام دیتا ہے، دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتا ہے یا اس کی جانب نہیں دیکھتا ہے۔ وہ دین را می پرورد، اور اپنے دین کی پرورش کرتا ہے، دین کی حفاظت کرتا ہے۔ پرورش کرنا دین و ایمان میں اضافے کا کام کرنا، اور جو مخالف دین کام ہیں، حرکات ہیں، سکنات ہیں، ان سے بچنا دین کی پرورش کرنا ہے۔ وہ معاملات را مراعات می کند، اور اس کے جو معاملات ہیں، ایک معاملہ بندے کا اللہ سے ہوتا ہے، دوسرا معاملہ مخلوق کے درمیان ہوتا ہے، اس کی رعایت کرنا، یعنی اس پر بھی عمل کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا رہنا، اللہ کے اور اس کے درمیان کا تعلق بھی اچھا رکھنا۔ جب ایسا آدمی کرتا ہے
تو خلق او را ملامت می کند، مخلوق اس پر ملامت کرتی ہے. و این راہ خلق باشد اندر وی، اور یہ مخلوق کا طریقہ ہے، مخلوق کا راستہ ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں. وہی از جملہ فارغ و صورت ملامت خاص کردن آن بود، اور ملامت کی ایک دوسری یہ صورت یہ ہے، یکی را جاہ بسیار از خلق پیدا آمد. ایک شخص کو مخلوق کے درمیان عزت، وقار، بزرگی اور اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہو گیا لوگوں کے درمیان. وہ درمیان ایشان نشانے گردد، وہ بھی ملامت کا نشانہ بن جاتا ہے. اس کی بھی کئی صورتیں ہیں. ارے ہمارے سامنے کا بچہ ہے، ہمارے سامنے کا لونڈا ہے، اب ایسا ہو گیا، اپنے آپ کو بہت بڑا شیخ سمجھ رہا، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ رہا، اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہا. تو یہ مخلوق میں مقبولیت ہو جائے تب بھی ایسا ہوتا ہے. مقبولیت کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ واقعی وہ اللہ والا ہے، اللہ نے ان کو مخلوق میں مقبول کر دیا. دوسرا ریاکاری سے مقبول ہو جاتا ہے. ایک نظامیہ کے طالب علم تھے، آج سے 22-24 سال پرانا واقعہ ہے. ہم مکہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے اور کسی کی مقبولیت کی بات چل رہی تھی، جبکہ میرے نزدیک وہ مقبولیت ریاکاری کے سبب تھی، میرے نزدیک، لوگوں کے درمیان نہیں. تو وہ صاحب جو جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ وہاں موجود تھے اور جواب دینے میں بڑے ماہر تھے. میں پوچھا کہ آپ جواب بہت مناسب اور اچھا جواب دیتے ہیں، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب دیجئے. میں نے کہا کہ ریاکاری میں کیا تاثیر ہے؟ انہوں نے کہا کہ سفلی عمل میں جو تاثیر ہے ریاکاری میں وہی تاثیر ہے. یہ سفلی عمل کیا ہوتا ہے؟ مثلا کوئی بیمار ہو گیا، عاصب ہو گیا، سحر ہو گیا، اب اس کا علاج جو کرتے ہیں قرآنی دعائیں ہیں، احادیث میں آئے ہیں، اور صوفیہ کے معمولات ہیں، ان سے علاج کرتے ہیں. تو یہ عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ اس سے کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے، مریض آہستہ آہستہ شفایاب ہوتا ہے اور کامل شفایاب ہو جاتا ہے. اگر آپ کو جلدی چاہیے تو سفلی عمل والوں کے پاس جاؤ. سفلی عمل کیا ہے؟ کافرانہ عملیات، مشرکانہ عملیات. اسلام کے علاوہ دیگر ادیان میں بھی جھاڑ پھونک وغیرہ موجود ہے، تو اس کو سفلی عمل کہتے ہیں. اس سے بہت جلدی فائدہ ہو جاتا. یہ انہوں نے کہا کہ ریاکاری میں وہ تاثیر ہے جو سفلی عمل میں تاثیر ہے. خلط مبحث نہیں کرتا. ورنہ ایک اور دوسری بات ہے، آج ساری دنیا اس سے پریشان ہے، وہ ہے ایلوپیتھک میڈیسن. دوا دیتے اچھا ہو جائے، گولی کھائے سر کا درد ختم، یہ کھائے ٹانگ کا درد ختم، ایسا کرے وہ ختم، فوری شفا. لیکن 2 گھنٹے کے بعد سائیڈ ایفیکٹ جو شروع ہوتا ہے انہیں زندگی بھر بھگتتے رہتا. یونانی طریقے علاج، ہربل طریقے علاج، انڈین یا آیورویدک ہے اور چائنیز ہے، یہ سلولی ہوتا، دیر سے ہوتا. لیکن ایلوپیتھک بہت جلدی ہوتا. تو یہ میڈیسن کا سفلی عمل ایلوپیتھک ہے، باقی عمل چین سے ہوتے ہیں. بلکہ یونانی میڈیسن اور دوسرے ہربل میڈیسن کا مذاق اتنا اڑایا گیا کہ آپ تلوے میں دوا لگائے تو آنکھوں کو نظر آتا، اگر دادا دوا کھایا تو پوترے کو شفا ہوتی. یعنی اس کا مذاق اڑایا گیا. یہ بھی ایک ملامت کا گویا طریقہ ہے. یہاں پر
مخلوق میں عزت زیادہ ہو گئی تو اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک اور طریقہ ہے کہ جو اہل اللہ ہیں ان کی بھی مقبولیت ہو جاتی ہے، ریاکاری سے نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ یہ مخلوق میں مقبولیت سے بھاگنا چاہتے ہیں تو ایسا کام کرتے ہیں کہ طبیعت اس میں اٹک جاتی ہے اور ان کے اوقات خراب ہو جاتے ہیں اولیاء اللہ کے مقبولیت کی وجہ سے۔ جب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے چھٹکارا پائیں اور حق سے مشغول رہیں، جو ان کو مشکل پیش آ رہی اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ لوگ فوری ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، بے تکلف راہ ملامت خلق برداشت گیرد، ایسا کام کرتے ہیں کہ لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں، اندر چیزی کے شرارہ زیان نہ دارد، ایسا کام اختیار کرتے ہیں کہ شریعت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، شریعت پر عمل ہوتا ہے، شریعت کو نقصان نہیں پہنچتا، ایسا کام کرتے ہی لوگ اس سے نفرت کرتے رہتے ہیں۔ ان راہ او بود، یہ راستہ وہ ہے۔ آگے داتا گنج بخش اس کے واقعات بتلاتے ہیں۔ پہلا واقعہ تو بتلا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست پہ ہیں، انکا علی صراط مستقیم، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ بھی ہے۔ یہ ایک تو پہلے ہو گئی کہ راہ راست پہ ہیں، اور جو راہ راست پہ چلنا چاہتے ہیں صحابہ، گروہ صحابہ ہے، پھر ان کے پاس گروہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کے بعد کے ہیں، تو ان پر ملامت راہ راست کا ارادہ رکھنے سے ہے۔ اب ہمارے پاس ہندوستان میں ایسا دیکھنے میں آتا ہے، اب تو وہ کم ہو گیا۔ جو بچہ 15 سال 16 سال 18 سال ایسا بچہ مسجد کو اگر پابندی سے جانے لگے، پابندی سے نماز پڑھنے لگے، آج سے 30-40 سال پرانی بات بول رہا ہوں، اور ذکر کے حلقوں کو تلاش کرے، اولیاء اللہ کی مزارات پہ جائے، ذکر میں دیر تک بیٹھے یا اوراد وظائف پڑھنے لگے، تو وہ زمانے کی عورتیں بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ لوگ بھی بولتے کیا ہے رے، دن رات مسجد میں گزار رہا، کچھ تو بھی ہو جائیں گا، اس کو پکڑ کے پٹے کی شادی کر دیو۔ تو اس کی شادی کرنے کی دھن میں لگے ہوئے رہتے تھے، ارے کچھ بھی جن شیطان پکڑ لیں گے، انہیں بہت جا رہا مسجد کو، تو معاذ اللہ۔ یہ ایک طریقہ ہے، وہ راہ راست پہ چلنا چاہتا ہے تو لوگ اس پر بھی ملامت کرتے ہیں۔ وہ کام ایسا کرتے ہیں کہ جس سے مخلوق دور ہو جاتی ہے اور شرع کو نقصان نہیں پہنچتا، خلق ازوئی نفرت، اور مخلوق ان سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ ان راہ او بود، یہ ان کا راستہ ہوتا ہے اندر خلق مخلوق کے درمیان، خلق ازاں فارغ اور مخلوق ان سے فارغ ہو جاتی، دور ہو جاتی ہے، صورت ملامت ترک کردن آن بود۔ اور تیسری صورت جو ملامت کی ہے وہ ترک کردن، کیا ترک کرنا؟ شریعت کے احکام کو ترک کرنا، معاذ اللہ۔ آن بود کی یکیرہ کفر و ضلالت طبعی، گریبان گیرد، وہ کافروں کے جیسے کام اختیار کرنے لگتے ہیں۔ ضلالت اور گمراہی کے جو طبعی ضلالت ہے، گمراہی ہے، وہ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی جس کو شریعت نے کھلم کھلا گمراہی کہا ہے، کھلم کھلا کفر کہا ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تاب ترک شریعت وہ مطابقت آن گوید، شریعت کا ترک کرنا، اور جو جن کو ترک کیا ہے، شریعت کو ترک کرنے کے بعد جو اختیار کیا ہے، یعنی کفر کا یا ضلالت کا، اس کی اتباع کرنا، اور یہ کہنا وہ گوید ان ملامتی است، یہ ملامتی ہے،
کہ من می کنم، میں جو کام کر رہا ہوں یہ ملامتی ہے. ان راہ او بود اندر وی، اور ان کا یہ راستہ ہوتا ہے. اما آن کے ان طریق وی راست رفتن بود، لیکن وہ راستہ جو راست رفتن ہے، سیدھا چلنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، اندر دین اسلام میں نا ورزیدہ نفاق، اور نفاق کو اختیار نہیں کرنا ہے. وہ دست بدوشتن از ریا، ریا سے ہاتھ ہٹا لینا، ریا میں نہیں پڑنا. اس کے لیے کیا ہے؟ وہی رو از ملامت خلق باک نہ باشد، اس کو جب مخلوق ملامت کرتی ہے تو اس سے نہیں ڈرتا ہے. وہ اندر ہمیں احوال برسر رشتے خود باشد، وہ چاہے کچھ کر لیں وہ اپنے حال پہ قائم رہتا ہے، وہی راستہ چلتا رہتا ہے. یہ راست رفتن ہے، دین میں راست چلنا ہے، نفاق کو قبول نہیں کرنا ہے، ریا کو قبول نہیں کرنا ہے. لوگ ملامت کرتے ہیں. وہ بحر نام کے خوانندش ویرا ہمیں یکی باشد، ان کو ملامتی کہو، ان کو راہ راست پہ چلنے والا کہو، ان کو مجنون کہو، ان کو دیوانہ کہو، جو چاہے کہہ لو، ان کو فرق نہیں پڑتا. ہمیں یکی باشد. یہ تینوں حصے آ چکے ہیں. اب فرماتے ہیں اندر ہمیں احوال، اندر حکایات یافتن. شیخ فرماتے ہیں، داتا گنج بخش ارشاد فرماتے ہیں، میں نے صوفیہ کی حکایات میں پایا ہے کہ شیخ ابو طاہر حرمی رضی اللہ عنہ روزی برخری نشست بود. ایک روز گدھے پر سوار تھے، جا رہے تھے اندر بازار، ہمیرا بازار میں جا رہے تھے. وہ مریدی ازن وی انان خر وی گرفتے بود، اور ایک مرید وہ جو گدھے کو لگام تھی وہ پکڑ کر چل رہا تھا. ان کی اتنی تعظیم کیا، وہ شیخ گدھے پہ سوار ہیں اور ایک خادم یا مرید ان کا ہاتھ پکڑ کر جا رہا تھا. یہ کی آواز داد، ایک نے کہا ان پیر ترار زندیق است، یہ ترار ہے، دھوکے باز ہے. اس کو ترار کو فارسی میں کلہا بردار، ٹوپی اڑا لینے والا، چلتے چلتے لوگ اپنے پاس ٹوپی پہنانے والا بولتے ہیں ہندوستان میں. ارے انہیں ہے ٹوپی ڈال دیں گا لوگوں کو، یعنی لوٹ لیں گا. اور فارسی میں ایران میں افغانستان میں بھی ہوگا کلہا بردار، ٹوپی اڑا لینے والا، چوری کر لینے والا. ان پیر ترار زندیق خاص، یہ زندیق ہے، بے دین ہے. آن مرید چو ان سخن بشنید، وہ مرید نے جب یہ بات سنی اپنے پیر کے بارے میں، از غیرت ارادت خود، اپنے جو ارادت ہے پیر کے ساتھ اس کے تحت اس نے قصد رجم آن مار کیا، اس کو پتھر لے کر مارنا چاہا. اہل بازار جملے بر شوریدن، اور اہل بازار بھی برہم ہو گئے اس بات سے. وہ شیخ گفت، شیخ نے کہا مر مرید را، اپنے مرید کو، اگر خاموش باشی، اگر تو خاموش ہو جائے، پتھر نہ مارے، اور اس کے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے تو صبر کرے. من ترا چیزی آموزم، میں تجھے ایک چیز سکھاؤں گا، ایک چیز تجھے بتلاؤں گا کہ ازن مہن باز رہی، اس رنج سے تو چھٹکارا پا جائے. مرید خاموش شد، مرید خاموش ہو گیا. بچن بجائے گاہ خود رفتن، جب اپنے گھر پر پہنچے، مقام پر پہنچے. ان مرید را گفت، اس مرید کو اس شیخ نے کہا کہ ان صندوق را بیار، وہ صندوق لے کر آؤ. وہ درن صندوق نامہ ها بود، اس صندوق میں خطوط تھے. نامہ ها بود در ظاهر نامه برون گفت، اور وہ خطوط کو نکالنے کے لیے کا فرمایا. پیش وی نہاد، وہ خطوط نکال کر شیخ کے سامنے رکھے. گفت نگاہ کون، شیخ نے کہا دیکھو یہ خطوط کو دیکھو. از ہر کسی بے من نام ہاست
نامحاس کے فیصادیان لوگوں کی جانب سے میری جانب یہ لکھے گئے ہیں یہ خطوط. یکی مخاطب شیخ الاسلام خطاب کر دیا. کسی نے اس خط میں مجھے شیخ الاسلام کے نام سے خطاب کیا ہے. وہ یکی شیخ زکی، کسی اور نے اس اپنے خط میں مجھے شیخ زکی لکھا ہے. وہ یکی شیخ زاہد، کسی نے مجھے شیخ زاہد کہا ہے. وہ یکی شیخ الحرمین، اور ایک نے مجھے شیخ الحرمین لکھا ہے. ان و مانند ان ہمیں القاب است. یہ تمام خطوط میں ایسے ہی القاب مجھے لکھے گئے ہیں. نہ اسم و مان ان ہمیں نیستم. یہ جتنے خطابات القاب سے مریدوں نے یا خط لکھنے والوں نے مجھے یاد کیا ہے، نہ یہ میرا نام ہے اور نہ میں اس کے قابل ہوں. وہ ہر کسی برحسب اعتقاد خود مرا لقبی نہاد است. جس کسی نے مجھے خط لکھا ہے، شیخ الاسلام کہا ہے، شیخ زکی کہا ہے، شیخ زاہد کہا ہے، شیخ الحرمین کہا ہے، اس نے اپنے اعتقاد کے لحاظ سے مجھے لقب دیا ہے. اگر ان بیچارے، اس بیچارے نے کون؟ جس نے آپ کو کیا کہا تھا؟ کوئی برا لقب بول دیا تھا نا، جو پیر زندیق، طرار زندیق، پیر طرار و زندیق بولا تھا، اس کے متعلق کہہ رہے ہیں اگر ان بیچارے نیز برحسب اعتقاد خود، وہ اپنے اعتقاد کے لحاظ سے سخنی گفت، ایک بات کہی ہے، وہ مرا لقبی نہاد، اور مجھے ایک لقب لگایا ہے، پیر طرار بولا ہے، زندیق، اپنے اعتقاد کے لحاظ سے بولا ہے. اگر ان بیچارے نیز برحسب اعتقاد خود سخنی گفت و مرا لقبی نہاد، تو ان ہمیں خصومت چرا انگیختی، تو اس سے خصومت میں کیوں بھڑک گیا، تجھے غصہ کیوں آیا؟ اما آن کے طریقش خاص باشد، لیکن جس کا طریقہ، اس کا طریقہ خاص باشد، ارادہ کرنا ہوتا ہے اندر ملامت و ترک جاہ، ملامت کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور جاہ و مرتبے کو ترک کرتا ہے، وہ مشغولی خلق، اور خلق سے مشغولی سے ہاتھ ہٹا لینا چاہتا ہے، دست دوشن از ریاست، حکومت سے، لیڈرشپ سے اور روب و دبدبے سے اپنا ہاتھ اٹھا لینا چاہتا ہے. چنان بود، ایسا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ روایت کر دے آن کے روایت کی ہے. روایت کیا ہے لوگوں نے کہ امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ روزی از خرماستان خود می آمد. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھجور کے باغ سے، خرما کے باغ سے آ رہے تھے، اندر حال خلافت، جبکہ وہ خلیفہ ہیں. وہ حزمہ ہیزم بر سر نہادے، انہوں نے لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر رکھ لیا تھا. خلیفہ ہیں، اپنے کھیت سے آ رہے ہیں، اپنے باغ سے، لکڑیوں کا گٹھا سر پر رکھے. وہ وہی 400 غلام داشت، ان کے پاس 400 غلام تھے. گفتند یا امیر المؤمنین، لوگوں نے کہا یا امیر المؤمنین ان چه حالت است، یہ کیا حال ہے، یہ کیا کیفیت ہے؟ گفت اريد ان اجرب نفسی، انہوں نے فرمایا، اس کا فارسی یہاں ترجمہ کر دیا، مرا غلامان ہستند، مجھے غلام ہیں کہ انکار بے کنند یہ لکڑی کا گٹھا لے کر جائیں، یہ کام کریں. ولیکن می خواہم، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ من نفس خود را تجربے کنم، میں اپنے نفس کا تجربہ کروں. تا جاہ خلق اورا از ہیچ کار باز نہ دارد، جو مخلوق کے اندر درمیان میں میری عزت ہے، مرتبہ ہے، اس کام سے مجھے باز
نہ رکھے، میں اتنے مرتبے کا ہوں، گٹھا اٹھا کے کیوں لے کر جاؤں؟ یہ بات ہے. یعنی میں نے اپنے نفس کا تجربہ کیا کہ یہ کام کرنے دیتا یا نہیں دیتا. ان حکایت سری ازبر اس بات ملامت، یہ حکایت صاف صاف بتلا رہی ہے کہ جو ملامت پر اس بات اس کے فیور میں ہیں. ایک تو لوگوں کا کہنا آپ راہ راست پہ ہیں تو لوگ تو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ایک دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں جو معاذ اللہ ناجائز نہیں ہے. اپنی لکڑی اٹھا کے لے جانا، گٹھا اٹھا لے جانا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے نفس کا تجربہ کیا کہ یہ کرنے دیتا نہیں دیتا. لوگ کیا بولتے. اندرین معنی حکایت آران اسی معنی میں، اسی مطلب سے مطابقت رکھنے والی ایک حکایت ہے کہ از امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و آنجا کے ذکر وہی آیات اندرین کتاب بھی آیت ببایت طلبید. یہ جو امام اعظم کی حکایت ہے، ہم امام اعظم کا جب ذکر آ گیا اس میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. نیز از ابو یزید می آرند رضی اللہ عنہ، با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ حکایت آئی ہے کہ از سفر حجاز می آمد، وہ حجاز کے سفر سے واپس آ رہے تھے، یعنی حج کے لیے گئے تھے. اندر شہر ری میں جو موجودہ تہران ہے، بانگ در افتاد کہ بایزید آمد. لوگوں میں شہرت کر دی گئی، اطلاع کر دی گئی. بانگ در افتاد، لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اندر کہ بایزید آمد، کہ بایزید آ گئے ہیں، حج سے واپس ہوئے ہیں. مردمون شہر جملہ پیش وہی باز رفتن، شہر کے تمام لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آ گئے، آپ کے سامنے آ گئے. تاب اکرام وہی رو بے شہر اندر آمد، تاکہ اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، توقیر کے ساتھ ان کا استقبال کر کے شہر میں ان کو لائیں. ہجوم ہو گیا. وہی بے مرات ایشان مشغول دل شد، اور ان کے استقبال سے تھوڑا ان کا دل بھی ان کی طرف مشغول یا ہوا. از حق بازمان، حق سے رکے رہے، یعنی حق کی طرف جو توجہ تھی وہ مخلوق کی طرف ہو گئی. وہ پراغند گشت، وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے ذکر سے مجھے مخلوق کے عزت و جاہ کی طرف میرا خیال چلے گیا. چن بے بازار اندر آمد، جب بازار میں آئے تو یہاں دوسرا بتلایا گیا تھا کہ ایسا کام کرتے ہیں یہ صوفی کہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن مخلوق اس سے نفرت کرنے لگ جاتی. اب اس کی مثال دے رہے ہیں. جب حضرت بایزید بازار میں آئے، کرسی از آستین بے درآورد، ایک روٹی کا ٹکڑا اپنے آستین سے باہر نکالے. وہ خوردن گرفت، اور وہ ٹکڑا بازار میں جو گزر رہے تھے وہاں کھانے لگے. جملہ ازوئی برگشتن، لوگ ان سے برگشتہ ہو گئے، پلٹ گئے. وہ ویرا تنہا بگذاشتن، ان کو جو ہجوم تھا، سارا شہر امٹ پڑا تھا، سب واپس چلے گئے اور ان کو تنہا چھوڑ دیا. وہ ان اندر ماہ رمضان بود، اور یہ واقعہ رمضان میں ہوا تھا. رمضان میں کھانا منع ہے، اگر روزہ دار نہ بھی ہو، کوئی روزہ دار نہیں ہے تو بھی اس کو نہیں کھانا چاہیے. تا مریدی کے باوی بود، یہاں تک کہ ایک مرید جو ان کے ساتھ تھا، وہی راگوفت، اس سے آپ نے فرمایا کہ دیدی تم نے دیکھا کہ یک مسئلے از شریعت کار بستم، میں نے شریعت کے ایک مسئلے پر عمل کیا. ہمیں خلق مرا رد کر دیں، تمام مخلوق مجھے رد کر دی. اب یہ بتلائیے کہ روزے دار کھانا کھا سکتا ہے، روٹی کھا سکتا ہے،
انہوں نے روٹی کھائی، صرف یہ تھا کہ بازار میں کھائی، لیکن کھانا کھانے سے شریعت نہیں روکتی ہے جو روزہ نہیں ہے، چونکہ آپ مسافر تھے لہذا روزہ نہیں تھے۔ اس شریعت پر کے اس مسئلے پر انہوں نے عمل کیا، مخلوق برہم ہو گئی، برگشت ہو گئی، پلٹ گئی۔ تو یہ لوگ ملامتی اس واسطے ہیں کہ شریعت کے اس ایسے پہلو پہ عمل کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ ملامت کرنے لگتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک بات اور سمجھا دیتا ہوں یہاں۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، زندہ رہے گا، قوت رہے گی، اللہ کی عبادت کرے گا۔ اگر آپ تکلف سے کھانا کھائیں گے، تکلف کریں گے، لوازمات کے کھانے اگر کھائیں گے تو شریعت نہیں روکتی ہے، کھا سکتے ہیں آپ، لیکن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ 1 سے 2 سالن ہے تو پوچھا جائے گا، 1 سالن پہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اب حیدرآباد کی دعوتیں ہیں، معمولی دعوتوں میں 8-8 10-10 لوازمیں ہیں، مہمان کے لیے آپ تکلف کر سکتے ہیں۔ اور اعراس میں ہے، عرسوں میں، یا 11ویں شریف آپ نے کی ہے، 12ویں کی ہے، یا اپنے والدین کی جو ہے برسی کی ہے، ماہانہ فاتحہ کی ہے، تو آپ مہمان آپ کے پاس آتے ہیں، آپ بریانی بناتے ہیں، 2 گوشتہ بریانی بناتے ہیں، مینڈا جو ہوتا ہے اس کی بناتے ہیں، بکرے کی بناتے ہیں، یا جو بھی ہے۔ اب شریعت پہ آپ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرنے کے لیے آپ کو تکلف کرنے کی اجازت ہے، ایک آدھ میٹھا بھی اضافہ کر رہے ہیں، دوسرا 2 گوشتہ بریانیاں پکا کے کھا رہے ہیں، ایسا ہے کیا، وہ ہے کیا، یہ ہے کیا؟ تو صوفیہ کا طریقہ یہی ہے کہ جب ان کو کوئی چیز کھانا جی چاہتا ہے تو نہیں کھاتے ہیں، نفس کی مخالفت کرتے، سادہ سیدھا کھا لیتے۔ اگر ایسا ان کو نفس مجبور کرے تو چند دوست احباب کو بلا لیتے ہیں، اچھا کھانا پکاتے ہیں، چاہے ان کا دل جو بول رہا ہے وہی کیوں نہ ہو، اور دوستوں کو بلا لیتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے ہیں۔ جب کوئی مہمان کے لیے تکلف کرے تو اس کھانے کا اللہ تعالی حساب نہیں لیتا ہے مہمانوں کی برکت سے۔ ہم تو ایسا کرتے ہیں، لیکن جو اہل سنت کے مخالف ہیں وہ نہ فاتحہ کے قائل ہیں نہ اور ایسے کھانے کے، البتہ ان کا دل جو چاہتا ہے لذت کے کھانے وہ اپنے نفس کے لیے کھا لیتے ہیں، لیکن وہی لوگ ادھر ملامت کرتے ہیں۔ تو حضرت باعزی بستامی نے رمضان میں ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا، لوگ برگشتہ ہو گئے، تو یہ ملامت ہے، یعنی لوگ ملامت کریں اور اب ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، پھر اللہ کی طرف میں جڑ جاؤں، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ ومنمی گویم، میں کہتا ہوں، علی بن عثمان الجلابی ہوں میں رضی اللہ عنہ کے اندران زمانے ہمارے زمانے میں، یعنی داتا گنج بخش علی بن عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملامت را فعلی می بایست، اس زمانے میں ملامت کے لیے ایسا کرنے کی نہیں ضرورت ہے، ایک دوسرا فعل ہے، مستنکر و پدید آمدن بے چیزی برخلاف عادت اکنون، اب جو ہے اس عادت کے خلاف کیا ہے، اگر کسی خواہد کے مرعورہ ملامت کنن، اگر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اس پر ملامت کریں، گو اس سے کہو کہ 2 رکعت نماز تطوع کن دراز تر، 2 رکعت تطوع تہجد کہتے ہیں، دراز کر، یا دین رب تمامی بیوارز، اور دین کو سختی کے ساتھ پوری طرح دین پر عمل کر، ہمیں خلق یک بار مرترا منافق و مرائی خانن، اور مخلوق سارے کے سارے تجھے منافق کہیں گے، دکھاوا کرنے والا کہیں گے، اما آن کے طریقہ ترک باشد۔ اب یہ تیسرا ہے،
لیکن جو ملامت کے لیے تیسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بخلاف شریعت چیزی برداشت گیرت، خلاف شریعت کوئی کام اپنے ہاتھ میں لے لے، چرس، گانجا اور دیگر نشاور چیزیں یہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ درویشوں فقراء میں ایک گروہ ایسا بھی ہے۔ ان طریقے ملامت می ورزم ہوتا یہ بھی آن ضلالت واضح باشد، کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ کھلی گمراہی ہے۔ وہ آفت ظاہر، اور اس سے آفت ظاہر ہوتی ہے، ہوس صادق، اور اس کی جو ہوس ہے وہ ہوس بھی ظاہر ہوتی ہے، یعنی سچی ہوس ہے، ہوس پکی ہے۔ چنان کے اندر ان زمانے بسیاری ہستان کے مقصود شان از رد خلق قبول ایشان بود۔ ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا مقصد مخلوق انہیں رد کر دے، اس لیے ہے کہ یہ بھی مخلوق کے درمیان قبولیت کا ایک ذریعہ بنایا ہے انہوں نے۔ ازان چه نخست باید که کسی مقبول باشد تا قصد رد ایشان کند۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص مقبول ہو، پہلے سے مقبول ہو، جیسا کہ باعزید بستامی کا قصہ ہے، تا قصد رد ایشان کند، اگر وہ چاہیں کہ لوگ انہیں رد کریں اور ملامت کریں تو کوئی ایسا فعل ظاہر کرتے ہیں کہ ایشان پورا رد کنن، لوگ اس کو رد کر دیں، قبول نہ کر دے رہا۔ ایسا شخص جس کو لوگوں نے قبول بھی نہیں کیا ہے، شریعت نے ان کو قبول نہیں کیا ہے، تکلف رد کردن بہانے باشد، یہ رد کرنے کے جو طریقے اپنا رہے ہیں، گانجا پی رہے ہیں، سگریٹ نوشی کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سگریٹ نوشی پہ بات یاد آئی، والد گرامی پیر و مرشد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی مدرسہ صوفیہ سگریٹ یا تمباکو سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ جب گھر سے نکلتے تو پہلے ہاتھ کا رکشہ ہوتا تھا، یعنی 3 پہیے ہوتے اور ایک آدمی رکشہ چلاتا تھا، پیچھے 2 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ اگر یہاں سے مکہ مسجد جا رہے ہیں یا کسی اور مقام پہ جا رہے ہیں تو رکشے سے ہی جانا پڑتا تھا، فاصلہ طویل تھا، اتنی دور پیدل چل نہیں سکتے تھے، تو راستے سے اگر رکشہ گیا اور اس کو رکا کے بات کر لیے، اتنے فلاں جگہ جانا ہے، کیا کرایہ ہے، کرایہ طے ہو گیا، اور اب رکشے میں بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ اکثر محنت کش بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پی لیتے ہیں، کچھ ایسا، تو چھپا کے بات کر رہا تھا رکشہ والا، اب وہ بیڑی نظر آتے رکشے میں سے اتر جاتے، میں تیرے رکشے میں نہیں بیٹھتا، تو بیڑی پیتا۔ ایک نہیں 10 بار کبھی بھی اکثر یہ ہوتا تھا کہ غیر مسلم صحیح، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ لوگ ہاتھ جوڑ کے بولتے تھے میں آج سے بیڑی نہیں پیتا ہوں، آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ میرے رکشے میں بیٹھو، بیڑی کا کٹا نکال کے سگریٹ کا کٹا توڑ کے پھینک دیتے تھے، اس کے بعد رکشے میں بیٹھتے تھے، نہیں تو نہیں بیٹھتے تھے، دوسرا رکشہ۔ تو مطلب دین پر سختی سے عمل کرنا، اس سے بھی لوگ رد کر دیتے ہیں۔ ابھی بہت باتیں ہیں۔ مصنف گوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ گوید کہ وقتی مرا با یکی از مدعیان مبطل صحبت افتاد، مجھے ایک ایسی باطل دعوے دار سے مجھے گفتگو کا موقع ملا، روزی وہی بے معاملتی خراب پدید آمد، ایک روز اس کا خراب معاملہ ظاہر ہوا، عذر آن معنی ملامت آورد، اس نے ملامت کا عذر کیا، میں ملامتی ہوں۔ یکی مر اورا گفت، ایک نے کہا کہ ان ہی چیزی نیست، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، ویرا دیدم نفسی بر آورد، اس انہوں نے ایک سانس بھری، گفتم ای ہاذا، یہ کیا، اگر دعوی ملامت کنی، اگر تو ملامت کا دعویٰ کر رہا ہے، اندر ان درستی انکار،
ان جوان مرد مر فعل ترا تاکید مذہب توست. تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ تیرا جو کام ہے یہ تیرا مذہب ہے، تو ترک کر رہا ہے. ترک کہاں کر رہا ہے؟ تو شریعت کے خلاف چلتا ہے. وہ چن وہی بہت اندر راہ تو موافقت می کند ان خصومت سے چیز است. تو نفس کے برابر ساتھ ساتھ چلتا ہے تو یہ خصومت کیا ہے؟ ان خشم چرا این قصه تو به دعوی مانند تر از ملامت و هر که خلق را دعوت کند به امری از حق بر آن را برهانی باید. اگر تیرا یہ کام شریعت کے مطابق ہے، جو ترک کرنے کا تجھ سے ترک کا لفظ کیسا بار بار بہت زیادہ آ جا رہا، لوگ تجھے چھوڑ دیں، لوگ تجھے ترک کر دیں، لوگوں میں مقبولیت کم ہو جائے، یہ بات تو ہے ہی نہیں. اگر تو نے ترک اختیار کیا ہے، ملامتی تو بن گیا ہے، تو ملامتی بننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو خدا کی طرف بلائے. کیا تیرے کرنے سے، یہ کرنے سے مخلوق خدا کی طرف آتی ہے؟ بندگان خدا کی طرف آتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. اور شریعت پر اگر تو یہ کہہ رہا ہے شریعت کے موافق ہے، جیسا کہ بایزید بسطامی نے رمضان میں ایک روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا، شریعت میں تو اجازت ہے، رمضان رہو کچھ رہو، آپ روزے دار نہیں ہے تو کھانا کھا سکتے ہیں. اس سے لوگ بھاگ گئے تو شریعت کے مطابق تھا. تو جو گانجا پی رہا، چرس پی رہا اور کیا کیا ہے، یہ کہاں ہے؟ اس کے برہانی باید، اس کے اوپر حق کی طرف سے کسی حکم پر برہان چاہیے، دلیل چاہیے. برہان ان حفظ سنت باید، اور وہ سنت کی حفاظت کے لیے ہو. چون است و ترک فریضے می بینم، میں تجھ کو تو فرائض کے ترک کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو فریضے کو چھوڑ رہا ہے. اور تو خلق را بدن دعوت نہیں کنی، اور تو مخلوق کو حق کی طرف بلا رہا ہے. انکار از دار اسلام بیرون می باشد، یہ تیرا کام اسلام کے دائرے سے باہر ہے. یہ قصہ یاد آیا، میں سمجھتا ہوں یہ 15-20 سال پرانا ہے. کوئی صاحب آئے تھے یہاں ہمارے پاس، یہاں سے 3-4 کلومیٹر پہ ایک درگاہ ہے، بزرگ ہیں، چونٹی شاہ کے نام سے مشہور ہیں. ان کے بڑا مسجد ہے، قبرستان ہے، وہ محلے کا بھی نام چونٹی شاہ کہلاتا ہے. وہاں پر کوئی صاحب آئے تھے اور رمضان کا مہینہ تھا، لیکن افطار کے بعد میں وہ سما چل رہا تھا، کافی رات تک سما ہو رہا تھا، نہ عشاء نہ تراویح. میرے ایک دوست ہیں وہیں رہتے تھے، جس کے گھر میں یہ سما کا اہتمام کیا تھا، وہ ان کا دوست تھا. اس نے دعوت دی تو انہوں بولے میں نہیں آتا تراویح چھوڑ کے. میں تراویح کے بعد بولے تو پھر بھی آ جاتا ہوں. تراویح کے بعد وہ چلے گئے. تو وہ جو بھی صاحب تھے جو اپنے آپ کو شیخ بتاتے تھے، اپنے آپ کو پیر بتاتے تھے، اپنے آپ کو اولیاء میں سے ظاہر کرتے تھے، وہ تو سیدھا سیدھا نماز چھوڑ رہا. سما اگرچہ مباح ہے اور اس کی بہت سی چیزیں ہیں، شرائط ہیں، وہ کر رہا، لیکن فرض کو چھوڑ دے رہا، سنت کو ترک کر دے رہا. خیر یہ صاحب گئے اور وہ تخت پہ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا. ایک عجیب و غریب واقعہ بتا رہا ہوں میں. وہ شخص تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، سامنے جو ہے قوالی گا رہے ہیں، اس طرف سامنے مرد ہیں، پیچھے عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. بہرکیف وہ چل رہا ہے اور ان کو، ہمارے یہ دوست کو اوپر بیٹھنے کے لیے کہا گیا. تو انہوں نے بولے نہیں میں نے بیٹھتا اوپر میں، وہ میری جگہ نہیں ہے. وہ نیچے بیٹھ گئے اور جو لکڑی کا جو تخت ہے اس کے کنارے اس طرح ہاتھ رکھ کے وہ کچھ پڑھنے لگے. اس کے بعد ایک دم خیال آیا کہ میں ناد علی ان کو بتایا تھا، وہ بھی پڑھتے تھے، تو ایسا نیچے سر رکھ کر کے ناد علی پڑھنے لگے. اب وہ پڑھنا کیا پڑھ رہے ہیں وہ تو کسی کو سنے آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. سر بھی نیچے ہے اور ہاتھ ہے، وہ تخت پر اس طرح سہارا لیے ہوئے اپنا آپ پڑھ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے مجھے دوسرے یا تیسرے دن بتائے، تھوڑی ہی دیر میں 5-10 منٹ کے اندر وہ جو پیر تھا
اپنے آپ کو پیر کہلا رہا تھا، ہادی کہلا رہا تھا، نہ جانے کیا کیا دعوے کر رہا تھا، دونوں ہاتھ اٹھا کے چیخنے لگا، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیا پڑھ رہے ہیں تم، نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ سب حیران ہو گئے کیا ہوا، حالانکہ وہ پڑھ رہے سو، نہ زبان ہل رہی سو دکھ رہا، نہ ہونٹ ہل رہی سو دکھ رہا۔ تو اس طرح یہ خلاف شریعت کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے مخلوق ان کی تابع ہو جاتی ہے، اور اپنے آپ کو کیا سے کیا بتاتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں۔ تو یہ ملامت کا کہ 3 چیزیں ہو گئے ہیں۔ اب اس میں ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، جو نفرت کا شکار ہے، حقارت کا شکار ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، اس میں اپنے